ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے وارنٹ کی رفتاری کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں متعدد بار عدالتی پیشی پر غیر حاضر رہے، وہ آخری سماعت کے عدالتی اوقات کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی درخواست کے مطابق وہ جوڈیشل کیمپس میں پیشی کے باعث کچہری نہیں آ سکتے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان عدالتی پیشیوں کو اپنی ترجیحات کے مطابق رکھ رہے ہیں اور توشہ خانہ کیس ان کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو 7 مارچ کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ رائی کے الزام میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے 21 رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ عمران خان کی گزشتہ روز جوڈیشل کمپلیکس آمد پر ہنگامہ رائی کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے 250 کارکنان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت اور سرکاری اہلکاروں سے مزاحمت کی دفعات شامل ہیں۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق عمران خان ہجوم نما پر اسٹال لشکر لے کر جوڈیشل کمپلیکس پہنچے۔ کارکنان نے ہاتھوں میں اسلحہ، ڈنڈے اور جھنڈے پکڑ رکھے تھے۔ ہجوم عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی قیادت پر جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوا۔ احاطہ عدالت میں پولیس اور دیگر سکیورٹی اداروں کے لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ سی سی ٹی وی کیمروں اور بینچز سمیت سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر، علی نواز اوان اور راجہ خرم نواز کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ضمنی انتخابات سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کے 3 پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ اسد عمر، راجہ خرم شہزاد اور علی نواز اوان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر علی گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے استعفیٰ منظور نہیں کیا جا رہا اور اب کہہ رہے ہیں غلط منظور کیا۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر اور الیکشن کمیشن نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو ملک میں خون خرابہ ہوگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کی جمہوری تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ معاشی، سماجی و سیاسی استحکام ملے گا یا ملک سیاسی انتشار و خلفشار میں چلا جائے گا۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آئی ایم ایف نے 98 جیسی 4 مزید سخت شرائط کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موڈیز نے ریٹنگ بھی کم کر دی اور ڈیفالٹ کے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے۔ سیلز ٹیکس بھی 17 سے 18% کر دیا گیا ہے۔ ایل پی جی بجلی مہنگی اور پٹرول نایاب ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان غریب کے لیے بڑی جیل اور ڈیتھ زون بنتا جا رہا ہے۔ کوئی سمندر، کوئی سڑک پر اور کوئی گھر میں بھوکا مارا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو گلگت بلتستان میں ججز کی تعیناتی سے روک دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے گلگت بلتستان میں ججز تعیناتی کے خلاف کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ ججز تعیناتی کے خلاف وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور بدھ کے روز سماعت کے موقع پر وفاقی حکومت نے جواب دینے کے لیے مزید وقت مانگا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جواب دینے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ اس پر وزیر اعلیٰ جی بی کے وکیل مخدوم علی خان نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال سے مقدمہ زیر التوا ہے، کیس عدالت میں ہے، پھر بھی ججز تعیناتیاں کی جا رہی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے ہمارے نمائندہ غلام مرتضیٰ، بیورو چیف پاک میڈیا نیوز سے۔ 25 فروری بروز ہفتہ کو گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ برائے خواتین فورٹ آباس میں پنجاب کلچر ڈے جشن بہارا کی رنگا رنگی خوبصورت تقریب ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر عثمان احمد اور معروف ایڈوکیٹ رہنما پی ٹی آئی حافظ جلال حیدر تھے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جس میں ادارہ ہزا کی پرنسپل امت اللہ آمنہ اور مہمان خاص حافظ جلال حیدر نے ڈائریکٹر عثمان احمد کو ویلکم کیا۔ پرنسپل امت اللہ آمنہ کی زیر نگرانی تمام سٹاف اور طلباء نے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا، جس میں ڈائریکٹر ٹوئٹا بہاول نگر عثمان خالد، ایڈوکیٹ حافظ جلال حیدر، ایڈوکیٹ عمر فاروق اور سینئر صحافی محمد سلیم نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی۔ ادارے میں مختلف شعبوں سے متعلق اسٹالز لگائے گئے اور ان شعبوں سے متعلقہ تمام معلومات مہمان گرامی کو فراہم کی گئی۔ خوبصورت اسٹالز جس میں ہینڈ میڈ سلے سلائے ملبوسات، پرس، مختلف جیولری اور دینی کتب کے اسٹال کے علاوہ کھانے پینے کے اسٹال بھی موجود۔ تمام مہمانان گرامی نے طلباء کے کام کو سراہا اور پرنسپل امت الامنہ کو ضلع بھر میں بہترین ادارہ چلانے اور طلباء کو قرآن کی تعلیم دینے پر مبارکباد دی اور اساتذہ کے کروائے گئے کام کو سراہا۔ ڈائریکٹر ٹوئٹا عثمان خالد اور ایڈوکیٹ حافظ جلال حیدر اور صدر انجمن تاجران محمد سلیم زاہد نے طلباء میں اسناد تقسیم کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر ہمارے علاقہ کی معروف سیاسی اہم شخصیت حافظ جلال حیدر نے 2 لیپ ٹاپ ادارہ ہزا کو گفٹ کرنے کا اعلان کیا، جس کو ڈائریکٹر ٹوئٹا عثمان خالد اور پرنسپل ادارہ ہزا نے خوب سراہا۔ اور پنجاب پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ذوقیہ نواب ادارہ ہزا کی مایا ناز بچی کو ادارہ کا نام روشن کرنے پر اپر سیشن سرٹیفکیٹ اور شاباش دی۔ آخر میں ادارہ کی بچیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا باربیکیو سے مہمانوں کو انٹرٹین کیا گیا۔